رسول بخش صاحب، ندیم افضل چند صاحب فرما رہے ہیں کہ جاتی عمرہ میں سارے فیصلے ہو رہے ہیں، چند بیوروکریٹس بٹھا لیتے ہیں اور وہ بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ نوبت یہاں تک آگے کہ ایک دوسرے کی کارکردگی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ معاملہ کہاں جا کر رکتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، ایک لحاظ سے ندیم افضل چند صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ حکومت میں، خاندان میں اور سیاسی جماعت کی قیادت میں ذرا تھوڑا سا فرق رکھنا چاہیے کہ، لیکن یہ بھی ہے کہ اس بات کا بھی چند صاحب کو ادراک ہوگا کہ یہاں پہ سیاسی جماعتیں جن میں کہ وہ بھی کام کرتے ہیں، یہ موروثی سیاسی جماعتیں ہیں اور یہ عوامی ورکرز کی بنیاد پہ نہیں اور اپنی تنظیم کے سہارے نہیں بلکہ نوکرشاہی کے سہارے چلتی ہے۔ اور پنجاب میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک عرصے سے ایسا ہے کہ سیاسی جماعت سے زیادہ انحصار نوکرشاہی پہ ہے۔ بالکل رکھنا چاہیے، یہ نہیں ہے، میں اس کے خلاف تو نہیں ہوں، اس لیے کہ اگر آپ نے حکومت کے کام کرنے ہیں تو جو حکومت کی بیوروکریسی ہے اس نے آپ کی پالیسیز کو انفورس کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے۔ آخر کسی جگہ کے اوپر تو فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے پاکستان میں پارلیمان کے اندر نہیں ہوتے، سمجھوتے پارلیمان کے اندر نہیں ہوتے، قوانین اور آئین میں ترامیم ایوان کے اندر بظاہر تو ہوتی ہے لیکن یہ فیصلے بند دروازوں میں ہوتے ہیں۔ اس کو یہ جو پاکستان کا پولیٹیکل اور سوشل سٹرکچر ہے، جو لیڈرشپ سٹرکچر ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل معاملہ کچھ اور ہے، وہ یہ ہے میرے نزدیک کہ آخر دو سیاسی جماعتوں میں ایک تاریخی مسابقت، مقابلے اور سیاسی لڑائی اور کشمکش کی ایک پوری کہانی ہے، ایک پوری تاریخ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ اب وہ اکٹھے کیوں ہیں؟ نظریات اکٹھے نہیں ہیں، سیاسی مفاد اکٹھا ہے۔ وہ کون سا سیاسی مفاد ہے جو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ قریب لایا ہے؟ وہ تیسری قوت کا خطرہ ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں گے کہ تیسری قوت کا خطرہ ذرا زائل ہونے کو ہے یا ہو چکا ہے، جس کے انتظار میں ہے اور خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے، خواب بھی ہے، جو وہ ہوگا ان کے درمیان میں اس قسم کی سیاسی لڑائی میں آپ اضافہ دیکھیں گے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا ایک مقام بنانا چاہتی ہے، وہ مقام پنجاب میں بنانے کے لیے پنجاب کی حکومت کو رگیدنا ضروری ہے۔